اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی طرح کے مضامین بار بار کیوں دہرائے گئے ہیں؟ توحید، آخرت، رسالت، تقوی، صبر اور جزا و سزا جیسے موضوعات قرآن میں جگہ جگہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب قرآن کو ایک کتاب کے بجائے ایک زندہ دعوت اور عملی تحریک کے طور پر سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ ہر دعوت اور تحریک کا ایک فطری اصول ہوتا ہے۔ جب وہ جس مرحلے میں ہوتی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے بات کرتی ہے۔ جب تک دعوت ایک خاص مرحلے میں رہے، آگے کی مراحل کی بات چھیڑنا حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ناگزیر ہو جاتا ہے، چاہے اس میں مہینے لگ جائیں یا کئی سال۔ لیکن اگر ایک ہی بات کو بار بار ایک ہی لفظوں اور ایک ہی انداز میں دہرایا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے اور بات اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک ہی مضمون کو بار بار نئے الفاظ، نئے اسلوب اور نئے انداز میں بیان کیا، کہیں نرمی کے ساتھ، کہیں تنبیہ کے انداز میں، کہیں دلیل کے ساتھ اور کہیں مثالوں کے ذریعے۔ اس تکرار کا مقصد محض یاد دہانی نہیں بلکہ دلوں میں بات کو گہرا بٹھانا ہے، تاکہ دعوت کا ہر مرحلہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد اور اصولوں پر ہے وہ کسی بھی مرحلے میں نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ اسی لیے توحید اور اللہ کی صفات، آخرت اور حساب، رسالت اور ایمان بالکتاب، تقوی، صبر اور توکل جیسے بنیادی مضامین پورے قرآن میں بار بار سامنے آتے ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی مرحلے میں ان بنیادوں میں کمزوری آ جاتی تو اسلامی تحریک اپنی اصل روح کھو بیٹھتی۔ قرآن کی یہ تکرار دراصل کمزوری نہیں بلکہ قوت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام ایک وقتی یا جذباتی تحریک نہیں بلکہ ایک گہری، مضبوط اور ہماگیر دعوت ہے جو انسان کی سوچ، کردار اور عمل سب کو بدلنے آئی ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تکرار کو اس کے دعوتی مزاج کے ساتھ دیکھیں۔ تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی تکرار اس کی سب سے بڑی حکمت اور تاثیر ہے۔